سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت، اور کچھ آیات اعلان غدیر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ وہ 3 نمبر آیت ہے، سورہ مائدہ کا حصہ ہے، 3 نمبر آیت کا حصہ۔ کیا البتہ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو ترتیب نزولی ہے وہ قرآن کی جو مدون کیا گیا عہد خلفاء میں، بالخصوص خلیفہ سوم کے عہد میں، زید بن ثابت کی سرپرستی میں جو قرآن جمع کیا گیا، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن جمع کیا گیا اس میں نہ ذرہ برابر کمی ہوئی ہے نہ اس میں ذرہ برابر اضافہ ہوا، لیکن بین ہمہ ترتیب کا فرق ہے۔ جس ترتیب سے قرآن اترا ہے یہ موجودہ قرآن اس ترتیب سے مطابق نہیں ہے۔ خود اب اسی سورہ کو دیکھ لیجیے، سورہ مائدہ جو سب سے آخر میں اترا، اجماع ہے علوم قرآن کے ماہرین کا، صاحب تفسیر کشاف جناب زماشری، صاحب تفسیر روح المعانی نور الثقلین، صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، اسی طرح سے در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی نے خود تفسیر میں بھی اور اپنے علوم قرآن پہ مشتمل جو کتاب ہے ایقان اس میں بیان کیا۔ فریقین کا اجماع ہے لیکن اسے 5ویں نمبر پہ رکھا گیا۔ اسی طرح سے خود آپ دیکھیں کہ وہ آیت جو واقع غدیر سے پہلے نازل ہوئی اس کا نمبر کیا ہے 67، اور جو آیت بعد میں نازل ہوئی اس کا نمبر کیا ہے 3۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ جب قرآن جمع کیا گیا تو پوری کوشش کی گئی کہ جب اس میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے تو کم سے کم اس کو تقدم و تأخر کے حوالے سے یوں آیات کو آپس میں اس ترتیب سے جمع کیا جائے کہ وہ اپنا معنی نہ لے سکے، چونکہ آیت اپنا معنی دینے میں سیاق و سباق کی محتاج ہے۔ بہرحال جب سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ دیکھیے آیت تطہیر کو کہاں لایا گیا قرآن میں، کس مورد میں؟ انسان مشوش ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مقامات پہ یہ کام ہوا، از جملہ واقع غدیر سے متعلق جو آیات ہیں، لیکن یہی اعجاز قرآن ہے۔ حق تعالیٰ نے اس اعلان کے لیے جو اہتمام کیا وہ الگ، اس اعلان کے لیے جو آیات اتاری اتنی انفرادیت ہے ان میں، ایسا لب و لہجہ پروردگار نے اختیار کیا، ایسا الفاظ کا چناؤ ہے کہ جو بجائے خود اعجاز قرآن کا علمبردار ہے۔ اگرچہ قرآن جمع کرنے والوں نے پوری کوشش کی کہ اسے اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے تاکہ اس سے صحیح معنی دریافت نہ کیا جا سکے، لیکن یہ آیت غدیر کا ایسا خاص لب و لہجہ ہے، ایسا اعجازی بیان ہے کہ بے شک اب جہاں بھی اس کے ٹکڑے بھی کر دیجئے، اگر ایک آیت کو مختلف جگہوں میں پھیلا دیجئے تب بھی یہ اپنا معنی بیان کرے گی۔ یہ 3 نمبر آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخشون، اب مجھ سے ڈرو۔ عجیب ہے۔ مثلا ہمارے برادر بزرگوار جو مجھ سے پہلے بہترین کلام پڑھ رہے تھے، فرض کیجیے کہ جب میں ملتان آؤں تو کسی غلط فہمی کے نتیجے میں ممکن ہے کچھ مومن فلسفہ مثال تقریب ذہن، اس سے مازاد کچھ نہیں، ناراض ہوں اور غصے میں، اور مجھے ان سے کچھ خطرہ ہو کہ کم سے کم اپنا غصہ ظاہر کر سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو میں گھبراہٹ کا شکار ہوں، اور ہمارے عزیز بھائی مجھ سے یہ کہیں کہ آپ بلا خوف و خطر ملتان میں آئیے،
جن افراد سے آپ کو خطرہ ہے آپ کو ہرگز ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیے اور پورے اطمینان کے ساتھ آئیے اور کسی سے نہ ڈریں، لیکن ہاں مجھ سے ڈریں۔ عجیب ہے، مجھ سے ڈریں۔ وہ اللہ جو خود ضمانت جاری کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا، اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب مجھ سے ڈریں۔ یہ سوال ابھرتا ہے صفحہ ذہن پہ یا نہیں ابھرتا؟ کیوں ڈریں خدا سے؟ یعنی کافر، جس چیز سے کافر سے ہم ڈر رہے ہیں، کیا وہی چیز ہے؟ ممکن نہیں۔ لیکن خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اور عجیب یہ کہ یہ آیت غدیر ہے، اور آیت غدیر میں خدا یوں فرما رہا ہے، کیا ربط ہے ان باتوں کا؟ اور پھر اور آگے بڑھا پروردگار، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ پھر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن، کتنی دقیق تعبیرات ہیں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، عجیب تعبیر ہے۔ اور آج ہی کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ کیا فرق ہے؟ جب دین کی بات آئی تو کہا دین کو مکمل کیا، اور جب نعمت کی بات آئی تو فرمایا نعمت کو تمام کیا۔ کیوں نہیں کہا نعمت کو مکمل کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ دین کو تمام کیا؟ جب دین ہے تو مکمل کہا، اور جب نعمت کہا تو میں نے تمام کیا۔ اور عجیب ہے، ایک اور فرق اگر آپ محسوس کریں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، اور جب نعمت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا نعمتکم، تمہاری نعمت، نہ، نعمتی، دین تمہارا، نعمت میری۔ یہ کون سی نعمت ہے جسے حق تعالیٰ اپنے ساتھ خاص کر رہا ہے کہ جس نعمت کے اتمام پر دین مکمل ہو رہا ہے؟ یہ علت و معلول کا ربط ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن میں نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ یہ عجیب آیات ہے۔ آئیے خود رک کر، جبکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے بات کو مکمل کیا جائے، اور بات کے مراحل ہیں وہاں بھی پہنچنا ہے۔ آج کی حد تک جتنا، سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے، کتنے صحابہ کرام ختمی مرتبت کے سامنے موجود ہیں؟ کم از کم 1,20,000 افراد، جن کی پیغمبر اکرام اسلام نے 23 سالوں میں تربیت کی، سکھایا، جن میں سے بہت بڑی تعداد میں ختمی مرتبت کے شاگرد ہیں اور برجستہ مقامات پر فائز ہیں، جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً خود رسول نے اظہار کیا۔ ان میں سب سے برجستہ ترین شخصیت جو بہت اولی العزم شخصیت کے مالک ہیں، سلمان ہیں، جن سے متعلق خود رسول نے فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت، یہ سند جاری کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو غدیر میں کیوں کسی اور شخصیت کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا؟ کیوں سلمان کا نام نہیں لیا ختمی مرتبت نے؟ کیوں عمار یاسر کا نام نہیں لیا، جنہیں خود ختمی مرتبت نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا؟ حاکم نیشاپوری نے مستدرک صحیحین میں یہ روایت ذکر کی ہے، اس سے علاوہ بڑے بڑے علماء نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو یہ عمار
جن سے متعلق فرمایا کہ یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ بڑی بڑی شخصیتیں، علی کے قریبی ساتھی ہاشم ابن مرقال آخر وقت تک تذبذب و تشکیک کا شکار تھے۔ پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنا آسان تھا، علی کی رکاب میں جنگ لڑنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی جنگ تنزیل پر تھی، علی کی جنگ تعویل پر تھی۔ پیغمبر کے مقابلے میں کافر آتے رہے، اس لیے پیغمبر کے ساتھیوں کو ذرہ برابر شک و شبہ نہیں تھا۔ علی کے مقابلے میں جو آ رہے تھے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تھے، ان کی گھنی داڑیاں تھیں، حافظان قرآن تھے، علی کے قریبی ساتھی وہ تذبذب اور تشکیک۔ اور یہی ہاشم مرقال کہتے تھے علی مجھے جہاں بھیجیں لیکن کم سے کم جو ذمہ داری دیں، لیکن مجھے یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہ بھیجیں۔ جنگ صفین میں بھی ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بہت بڑے شجاع تھے لیکن اس طرح سے نہیں لڑ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی عمار کی شہادت ہوئی لشکر شام میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گئے، کیونکہ سب کے کانوں میں رسول کی حدیث پہنچی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف یہ ہاشم مرقال ہیں، انہوں نے اپنا نیام توڑا کہ اب لڑوں گا، اور واقعاً شجاعت کے بہترین کارنامے دکھائے۔ مشکل ہے، عمار یاسر کو حق اور باطل کا امتیازی نشان قرار دیا۔ مقداد اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی برجستہ شخصیت ہے اصحاب رسول میں، جن سے متعلق خود رسول اسلام نے فرمایا کہ عمار کی حیثیت میرے تمام اصحاب میں وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ یعنی اتنا بلند مرتبہ ہے کہ جس نے آ کے ملنا ہے، الف کو کہاں سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ باقی الفاظ کو آپ جوڑتے ہیں، الف سے کہاں آ کے ملاحق ہوں گے؟ سر سے یا پاؤں سے؟ پاؤں سے۔ یہ مقداد ہے، کنایتاً پروردگار فرما رہا ہے۔ ابو ذر جن سے متعلق خود رسول نے فرمایا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر صدیق ہیں، ابو ذر رسول کے معتمد ہیں، یہ اولی العزم شخصیات ہیں۔ اب میں گنوا نہیں رہا، باقی نام وقت نہیں ہے۔ تو رسول اسلام نے ان میں سے کسی کا نام کیوں نہیں لیا غدیر میں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے سلمان مولا، یا جس کا میں مولا ہوں اس کے مقداد، جس کا میں مولا ہوں اس کے حذیفہ یمانی، یا دوسری شخصیتیں؟ کیوں علی کا نام لیا؟ ایک بحث کی جاتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں خلافت کے اوپر، کوئی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے، کوئی کہتا ہے علی کا چوتھا نمبر ہے۔ نہ سرے سے ہم نے اس اساس کو سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ کبھی اس طرح کا کوئی مناظرہ گفتگو ہوتی ہی نہ۔ ہمارا کسی بھی اسلامی فرقے سے قطعی طور پر علی ابن ابی طالب کی خلافت سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سرے سے بحث ہی الگ ہے، سرے سے میدان ہی الگ ہے۔ جتنے بھی فرق اسلامی ہیں برادران اہل تسنن، وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفہ مسلمین سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، ہماری سرے سے خلیفہ مسلمین سے متعلق گفتگو نہیں ہے، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلیفۃ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا مگر وہ جسے خود خدا منتخب کرے۔ خلیفہ مسلمین نہیں، خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین۔ خلیفہ مانا جانشین، جانشین یعنی جو اللہ کی جگہ پر آئے، وہ مستخلف عنہ ہو، یہ اس کا خلیفہ، اس کا جانشین، اس کا نائب۔ آخر سوال ہے کہ کیوں اللہ نے علی کو کعبے میں بھیجا؟ کیوں بھیجا ہے؟ گرچہ وہ لامکان ہے لیکن ایک مکان تعمیر کروایا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ جو میری جگہ پہ آ رہا ہے صرف وہی میرا خلیفہ ہے۔ لیکن علی کیوں خلیفہ ہے؟
کیوں علی ہی اللہ کے جانشین بن سکتے ہیں؟ کیوں علی ہی رسول کے جانشین بن سکتے ہیں؟ کسی نے، ابو بصیر نے امام صادق سے کہا کہ بتائیے عہد غیبت میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کم سے کم 5 نمازوں میں سے ایک میں یہ دعا پڑھا کرے، کیا؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ حجت خدا کی معرفت کے لیے پہلے خود خدا کی معرفت چاہتا ہے، چونکہ یہ جو آ رہا ہے خدا کی جگہ آ رہا ہے، خدا کی صفات کا مظہر، صفات خدا کا، ذات خدا کا مظہر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ جس خلافت کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے ہو رہے ہیں، اس خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ خود جب مقام زیخار میں اپنے ہاتھوں سے علی اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں اور آپ کے چچا کا بیٹا، آپ کا شاگرد ابن عباس حبر الامہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ جنگ کے دوران علی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی کاٹ رہے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ جس ملتان میں آپ بیٹھے ہیں یہ ملتان بھی خود حضرت کے زیر تصرف تھا۔ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں جو اسلامی مملکت اور جغرافیہ پھیل چکا تھا، آپ کا یہ آدھا ملتان اس میں شامل تھا۔ آدھی دنیا کا مالک، جس میں کئی ملک بندے آج کے، زمین پر بیٹھ کر، خاک پر بیٹھ کر، مٹی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی کاٹ رہا ہے۔ تعجب نہیں ہوگا؟ تعجب ہوا۔ ابن عباس دیکھتا رہا، جب اپنے شاگرد کو دیکھا، چچا کے بیٹے کو دیکھا کہ اتنی حیرت سے دیکھ رہا ہے، سر اٹھایا علی اور کہا ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے بغور علی کی جوتی کو دیکھا، کیا فرق ہے خلافت الہیہ میں اور خلیفہ مسلمین ہونے میں؟ خود اس خلافت کی اوقات علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسلام نے اپنی زبان سے بتائی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے۔ یہ خلیفہ ثابت کر کے ہم علی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے وہ علی خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ علی کا ابن عباس بتاؤ یا علی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس نے بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی اگر آپ ناراض نہ ہو تو گستاخی کروں، لا قیمت اللہ۔ علی نے پوچھا ما قیمت اللہ؟ جواب دیا لا قیمت اللہ، کوئی قیمت نہیں ہے۔ علی آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اس جوتی کو نہیں اٹھائے گا۔ اب جب ابن عباس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے عجیب جملہ کہا، عجیب انداز سے کہ سنو ابن عباس، تمہاری اس خلافت کی قیمت علی کے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ یہ خلافت ثابت کر کے ہم علی پر احسان نہیں کر رہے۔ مجھے یاد آتا ہے علامہ علی نقی نقن کا جملہ، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے اس باب میں۔ کہا کہ یہ جملہ جو علی نے کہا ہے، کیا اگر خلاصہ کریں تو کیا کہا علی نے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ علامہ علی نقی نے کہا کہ تاریخ بشر میں اور تاریخ انسانیت میں صرف علی ہی ایسا حکمران ہے جو اتنا بڑا جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟
اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی ایسی مبارک جوتی ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ جڑا نعرہ اچا ویسی وہ زواری کرے سی، لیکن انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی کہ جو بہت اونچا لگائے گا وہ باہر جائے گا، اور جو کنجوسی کر کے لگائے گا تو وہ باہر اٹھ جانا پڑے گا۔ تو یہ میں کل عرض کروں گا کہ کیوں ان 1,20,000 نفوس میں سے تنہا علی، کیوں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا؟ اور اصحاب سے بھی آگے گزر کر دیگر شخصیات میں سے بھی انبیاء میں چلے جائیں، کیا کوئی ہو سکتا یا نہیں؟ اب وقت نہیں رہا۔ آج صرف میں آیت کا یہ حصہ عرض کروں کہ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ کیا ہوا غدیر میں جس سے کافر مایوس ہوا؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان، تو کیا پیغمبر نے اس سے پہلے کبھی بھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ کیا، ہزاروں مرتبہ کیا۔ کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی نہیں کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ باقی تفاسیر کے علاوہ ایک بہترین تفسیر ہے تفسیر المیزان، علامہ محمد حسین طباطبائی، اسی سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت کے ذیل میں جب انما ولیکم اللہ یہ آیت اتری تو پیغمبر اسلام نے یہ جملے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تب کافر مایوس کیوں نہیں ہوا؟ فلا تخشوہم واخشون، پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان، جس سے دین مکمل ہوا۔ تو علی کی ولایت کا اعلان تو اس سے پہلے ہو چکا ہے، تب دین مکمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر نعمت تمام ہوتی ہے تو پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ آلاف الطیبۃ والثناء کی ولایت کے اعلان پر پروردگار اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیتا ہے تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ کیا پیغمبر نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ نہ، پیغمبر نے جس دن اپنی تبلیغ کا اعلان کیا اسی دن سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا فرمایا؟ من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی ووصیی وخلیفتی من بعدی، کون کھڑا ہوا؟ علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں کا انت ولی و اخی و وصی من بعدی۔ تو اسی لیے تو کافروں نے جناب ابو طالب کو تانے دیے کہ مبارک ہو، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا ولی بن گیا۔ پہلا دن ہے، توحید کی بات کریں پیغمبر، لیکن پہلے دن سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ شروع کیجئے پیغمبر کی زندگی میں اور فرامین پڑھتے جائیں، واقعات پڑھتے جائیں، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں۔ کبھی پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، کبھی فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی فرمایا علی المال حق والحق مع علی، کبھی فرمایا علی المال قرآن والقرآن مع علی، کبھی فرمایا کہ لبشتمت الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار،
اگر انسان علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی بھی جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا. اور کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں، معرفت خدا میں غرق ہے. کبھی فرمایا کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کبھی فرمایا کہ جس جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. اور کبھی کیا کیا انداز اختیار کی. ایک دن مسجد نبوی میں حق سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، حق کی معرفت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور جب خطاب مکمل ہوا پیغمبر باہر تشریف لائے تو آپ کا عزیز صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود، کہا یا رسول اللہ ارن الحق. آپ نے حق سے متعلق گفتگو کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حق مجسم کر کے دکھائیں. یا رسول اللہ ارن الحق، اے اللہ کے رسول آپ مجھے حق دکھا دیجئے. یہ کہا تو بالکل پیغمبر کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے کھڑے تھے علی ابن ابی طالب. تو یہ بات کہنے کے بعد علی کے چہرے کو دیکھنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کبھی بات آپ ایک سے کرتے ہیں اور دیکھتے دوسرے کو ہیں. بے عین ہی عبداللہ ابن مسعود نے علی سے کہا کہ وہ پیغمبر سے کہا مجھے حق دکھا دیں، اور ساتھ کھڑے تھے علی، اور ٹکٹکی باندھ کے عبداللہ ابن مسعود بے خیالی میں علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. پیغمبر نے کیا عجیب جملہ کہا عبداللہ بہت عجیب آدمی، دیکھتے بھی جا رہا ہو پوچھتے بھی جا رہا ہو.